دیہاتیوں کو جنگل کا خوف تھا۔ انہوں نے ایک بابا کے بارے میں سرگوشی کی جو اس کے اندر رہتا تھا، ایک عظیم طاقتور لیکن خطرناک خواہشات کا آدمی۔ اس کا نام ورون تھا، جو قدیم جادو کا ماہر تھا، خوف زدہ اور یکساں احترام کرتا تھا۔ اگرچہ اس نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن اس کا دل ابھی تک فتنہ سے خالی نہیں تھا۔ ایک شام لیلا نامی ایک نوجوان عورت جنگل کے کنارے کے بہت قریب بھٹک رہی تھی۔ دوسروں کے برعکس وہ بے باک اور متجسس تھی۔ اس نے پراسرار بابا کی کہانیاں سنی تھیں اور اسے خود سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ورون نے اسے سائے سے دیکھا اور اسی لمحے اس کے اندر کچھ ہلچل مچ گئی۔ اس نے ایک وہم باندھا جس سے راستے کو سنہری روشنی سے چمکتا ہوا لیلا کو اپنے دائرے میں مزید گہرائی تک لے گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلی، داخل ہوئی۔ اس کا دماغ آہستہ آہستہ اس کے جادو کے سامنے جھک گیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچی تو وہ چاندی کی کڑھائی سے مزین بہتے ہوئے سیاہ لباس میں ملبوس اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی چھیدتی سرمئی آنکھوں میں سموہن کی طاقت تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال رات کو ندی کی طرح بہہ رہے تھے۔ تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، وہ بڑبڑایا۔ آپ کسی بڑی چیز کی تلاش میں ہیں۔ لیلا کا سانس اٹک گیا۔ اور یہ آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ ورون مسکراتے ہوئے قریب آیا۔ ایک ایسی دنیا جو فانی حدود سے باہر ہے، طاقت، لذت، علم جسے کوئی عام جان نہیں سمجھ سکتی۔ اس کے الفاظ ریشم کی طرح اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ ہر ایک جادو اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ اس نے ستاروں اور ان کے پاس موجود قدیم رازوں کے بارے میں بات کی، اس آگ کے بارے میں جو اس کی روح کے اندر جل رہی تھی، اس کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی لہر کے ساتھ درخت اس کی مرضی کے مطابق حرام سچائیوں کو سرگوشی کرتے ہیں۔ لیلا مسحور ہو گئی۔ وہ اس کے پاس پہنچی۔ اس کا دل اس کی وجہ سے دھوکہ دے رہا تھا۔ جب اس نے اسے چھوا تو جنگل خود ہی کانپنے لگا، لیکن دیوتا بغیر کسی نتیجے کے اس طرح کی خوشنودی کی اجازت نہیں دیتے۔ جیسے ہی ان کی خواہشات بھڑک اٹھیں، ایک سنہری روشنی نے آسمان کو پھاڑ دیا۔ علی توانائی اٹوٹ زنجیروں کی طرح ورون کے گرد لپیٹ کر زمین پر پھیل گئی۔ اس کا جسم اکڑ گیا، اس کی طاقت چھن گئی۔ جنگل، اس کا ابدی گھر، اس کے خلاف ہو گیا، اسے جڑوں اور انگوروں میں باندھ دیا۔ لیلا چیخ پڑی جب اس نے اسے اس جادو سے ہڑپ ہوتے دیکھا جس پر اس نے ایک بار قابو پا لیا تھا۔ دیوتاؤں نے بات کی تھی، آزمائش کی قیمت ادا کی گئی تھی، پھر بھی کچھ کہتے ہیں کہ اس کی سرگوشیاں اب بھی درختوں میں سے بہتی ہیں، ان لوگوں کو پکارتی ہیں جو اس کے ملون علاقے میں داخل ہونے کی ہمت کرتے ہیں۔ اور لیلا، وہ کبھی گاؤں واپس نہیں آیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ جنگل میں رہتی ہے، ہمیشہ اس آدمی کی تلاش میں رہتی ہے جس نے اس کا دل اور اس کی روح چرا لی تھی۔ دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہو اس کا صحیح استعمال کرنا۔ اس بابے نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اور انجام دیکھنے کا وہ پتھر کا بن گیا۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔